یہ ریڈیو سدائے حریت جموں و کشمیر ہے محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ کنٹرول لائن کی دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری بھارت کا نام نہاد یوم جمہوریہ یوم سیاہ کے بطور منا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مقبوضہ کشمیر میں ہڑتال بھی کی جائے گی۔ یوم سیاہ منانے اور ہڑتال کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سعید علی گیلانی، میروائز عمر فاروق اور محمد اشرف صحرائی نے اپنے بیانات میں کی ہے۔ برطانیہ، جرمنی، فرانس، اسپین، برسلز اور یورپ کے دیگر ممالک میں بھی بھارتی یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ اور بھارتی سفارت خانوں کے باہر احتجاج اور مظاہرے کیے جائیں گے۔ بھارت نے 26 جنوری نام نہاد یوم جمہوریہ کی تقریبات کے نام پر پورے مقبوضہ کشمیر کو فوجی چھاونی میں تبدیل کیا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں پر زور دیا ہے کہ وہ 5 فروری کو 80 لاکھ کشمیریوں کی حمایت میں گھروں سے باہر نکلیں، جو 6 ماہ سے 9 لاکھ بھارتی فوجیوں کے محاصرے میں ہیں۔ بھارتی سپریم کورٹ نے مقبوضہ کشمیر کو 2 وفاقی علاقوں میں تقسیم کرنے کے خلاف دائر آئینی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ سینئر کشمیری وکیل ظفر احمد شاہ بھارتی سپریم کورٹ میں آئینی درخواستوں پر دلائل کے دوران آرٹیکل 370 کی منسوخی کو غیر قانونی اور 5 اگست 2019 کے اقدام کو ایک آئینی دھوکہ اور فراڈ قرار دے چکے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی لاک ڈاؤن 174 روز سے جاری ہے۔ ہاری پاری گام اونتی پورہ میں محاصرے اور گھر تلاشی کے دوران ایک بھارتی فوجی سپاہی پون زخمی ہوا ہے۔ سنبل بانڈی پورہ میں تلاشیوں کے دوران 4 نوجوان گرفتار کیے گئے ہیں۔ مودی بھارت کو تقسیم کی آگ میں جھونک رہا ہے۔ برطانوی جریدہ دی اکانومسٹ جریدے نے خاص طور پر مقبوضہ کشمیر کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا کہ بی جے پی نے کشمیری عوام کو اجتماعی سزا دے رکھی ہے، جنہیں 6 ماہ سے بے جا گرفتاریوں، بے رحمانہ محاصرے، انٹرنیٹ پر پابندی اور اس جیسے متعدد انسانی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اپڈیٹس ختم ہوئی۔ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد لاک ڈاؤن کی وجہ سے اقتصادیات کا جنازہ نکل چکا ہے، جس کے بعد کشمیری جو روزی روٹی کی تلاش میں بھارت کے مختلف علاقوں میں مقیم ہیں، 26 جنوری کی آمد سے قبل انہیں بھارت چھوڑنے کے اعلان کے بعد کیا مصائب درپیش ہیں، آئیے بھارت میں موجود ایک کشمیری خاتون کی زبانی سنتے ہیں۔ چھوڑ دیجیے نا پھر اپنے حال پر، ہم وہیں پر دہشت گردی بھی کریں گے، مریں گے، آپ لوگوں کو کوئی مشکل نہیں ہوگی ہماری وجہ سے۔ 6 مہینے سے ہمارا کاروبار وہاں پر بند ہے، ہر سال سمر ہمارا ضائع کر جاتا ہے، ون اور دا ادر وے کسی بھی طریقے سے ہمارا سمر وہاں پر برباد کر دیا جاتا ہے۔ جو ورکنگ منتھس ہوتے ہیں ہمارے، ہم کام کاج کی تلاش میں یہاں پر آتے ہیں، مزدور پیشہ آتا ہے بیچارہ، کوئی اپنی شال لے کر آتا ہے، کوئی اخروٹ کی گری لے کر آتا ہے، کوئی کچھ لے کر آتا ہے تاکہ ہم بھی اپنے بچوں کے لیے کچھ زندگی کا انتظام کر سکیں۔ مگر انفارچونیٹلی انڈیا فورسبلی تو ہمیں جبر سے تو ہمیں انڈین بنانا چاہتا ہے، مگر جب ہماری رائٹس کی بات آتی ہے اس وقت ہندوستانی ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں۔ اگر کشمیری اتنا خطرناک ہے تو آپ لوگ کیوں کشمیر سے کرتے ہیں؟ کشمیر کو چھوڑ دیجیے نا اپنے حال پر۔ یہ تھی بھارت میں مقیم ایک کشمیری خاتون جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھیں۔